بسم اللہ الرحمن الرحیم فاروق سٹوریز کے دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ آج کی ایک اور نئی سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سومی پلیز میری بات تو سنو۔ نگار گھر بھر میں اس کے آگے پیچھے پھرتی ہار گئی تو تھک کر کوچ پر جا بیٹھی۔ اوہ امی میں نے کہہ دیا تھا نا۔ تو بس نہیں، جواباً سومی کا وہی ایک انکار۔ مگر کوئی وجہ بھی تو ہو۔ وہ ہفتے بھر سے اس کا گھیراؤ کیے تھی۔ ان کی کولیگ آسیہ درانی کا اکلوتا بیٹا شارک، اور یہ رشتہ اتنا پرفیکٹ تھا کہ دل کسی طور انکار پر آمادہ نہ تھا۔ بتایا تو ہے مجھے ماسٹرز کرنا ہے، اور بس اس کا لہجہ تھا۔ نگار آخر کار ہار گئی تو سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ ماسٹرز کا کیڑا اس کے دماغ میں اسلام آباد سے لوٹ کر ہی کل بلایا تھا، ورنہ اس سے پہلے تو ایسے کوئی ارادے سامنے نہ آئے تھے۔ وہ بی اے کے بعد سے ہی اس کے بیاہ کے لیے کوشاں تھی۔ نگار بیٹھ کر اس گھڑی کو کوستی جب ان کی بھولی بسری ننند سولت کو جانے کیسے ان کی یاد آستا آئی۔ سولت کا اکلوتا بیٹا معیز بہن کی شادی کا دعوت نامہ لایا تو ساتھ نگار کے لیے ریٹرن ٹکٹ بھی تھا۔ نگار کی لیکچرشپ، گھر بھر کی ذمہ داری کا بھار، اور پھر جوڑوں کی تکلیف کو اسلام آباد کی کھلی آب و ہوا کہاں راس آتی۔ سب سے بڑھ کر سہولت سے ان کی انبن رہتی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ اس بھولے بٹکے بلاوے پر لب بیک کہہ اٹھنے کو ان کا دل ہی نہ آمادہ تھا۔ انہوں نے بیوگی کی کڑی دھوپ سہتے یہ اولاد پروان چڑھائی تھی۔ تب کون تھا جو اس کڑی مسافت میں ان کا ساتھ دیتا؟ سارے نام نہادر رشتے غفلت کی نیند پڑے سوتے رہے۔ اب جب وقت سکھ کی چھاؤں میں ستانے کا تھا تو یہ بھولا ہوا رشتہ جاگ پڑا۔ اب ان سے کون پوچھتا کہ اپنے مقدر کے آزار دوسرے کہاں سمیٹتے ہیں؟ اپنا دکھ تو بس اپنا ہی دکھ ہوتا ہے۔ خود انہوں نے بھی تو ہر رابطہ واسطہ اپنی خودداری کے نام پر ختم کیے رکھا، اور ان سب کے لیے گمنڈی کہلائیں۔ تبھی انہوں نے معیز کے ہمراہ سومی کو بھیج دیا تھا۔ دونوں بی اے کے پیپرز دے کر تقریباً فارغ ہی تھی، اور شاید یہیں آ کر وہ مات کھا گئیں۔ سومیا نے وہاں سے لوٹ کر جو ماسٹر کی ضد پکڑی تھی تو اس سے 1 انچ ہٹنے کو آمادہ نہ تھی۔ اور یہ تو سومیا کے بعد اس کی عزیزہ جان سہیلی تبندہ ہی جانتی تھی کہ اس کے انکار کی اصل وجہ کیا ہے۔ نکار جب ہار جاتی تو تبندہ کا گھیراؤ کرتی، یا تو اسے آمادہ کرو یا انکار کی وجہ معلوم کرو۔ اور تبندہ یہ جانتی تھی کہ اس کے انکار کی وجہ ہے معیز، اور صرف معیز، جس کے پاس اس کے لیے بس ایک ہی جملہ تھا: تم شراب کے تعاقب میں اپنی زندگی داؤ پر لگا رہی ہو۔ تبندہ کم از کم تم تو ایسا نہ کہو۔ سومیا پلیز، آنٹی کے لیے سوچو۔ انہوں نے اپنی اولاد کے لیے کچھ خواب دیکھے ہیں۔ اب ان کی تعبیر پانے کا وقت ہے تو تم دیوار کھڑی کر رہی ہو۔ اور اپنے دل کا کیا کروں جو کسی اور کے لیے آمادہ ہی نہیں ہے؟ تبندہ سے بڑھ کر کون واقف تھا کہ اس کی زندگی کن کڑے حالات کی تصویر تھی؟ باپ سے محرومی، ماں کی لیکچرشپ کی بدولت گھر میں بھی کالج جیسا ماحول بندھا ہوا تھا۔ انہوں نے ایسا کڑا مزاج نہ پایا ہوتا تو الگ بات تھی، مگر معاشرے میں تنہا 3 بچوں کے ساتھ سروائیو کرنا، یہی کڑا پن ذاتی زندگی کا بھی جزو تھا۔ اس نے اب تک کی زندگی میں اس محبت کا لمس پایا ہی کب تھا؟ ایسے میں کسی کا معمول سا الطافت، توجہ و اہمیت دیے جانا اس کے دل کی دنیا بدل گیا تھا۔ تو کیا عجب تھا؟ خیر یہی تک بھی درست تھا، مگر معیز نے اگر اسے آس کا کوئی جگنو، محبت کا کوئی پھول تھمایا ہوتا تب تو بات بنتی تھی۔ مگر اس یک طرفہ محبت کی لا حاصل مسافت، بنا کسی امید کے اس شاندار رشتے کو مسترد کرنا حماقت نہیں تو اور کیا کہلاتی؟ مگر ایک یقین تھا جو اس کے اندر پنجے گاڑ کر بیٹھ گیا تھا، جس نے راہ دکھا کر اس کی محبت بخشی۔ اس نے اس کا ساتھ بھی کہیں نہ کہیں ضرور لکھ رکھا ہوگا: تم تو بس ایک
कोना संभाल लो और बैठी मुईज़ के नाम की माला जपती रहो। मेरी बात लिख के रख लो, ये एक तरफ़ा मोहब्बत तुम्हें कुछ नहीं देने वाली। तब बिंदा भड़क उठी और इसे इस सब से बढ़कर अपने जज़्बे की रास्ते पर यकीन था। भला कहाँ इस्लामाबाद और वहाँ बसने वाली सूलत फुप्पो का घर। अब तक हर रिश्ते से बस नाम तक वाक़फ़ियत थी। कुछ तो वजह थी। यूं ही तो नहीं भूली बिसरी फुप्पो के दिल में इसकी याद ने अंगड़ाई ली। या शायद रब ने अता का कोई मुहर्रक बनाया था, जो एक भोला बसरा राही इधर आन भटका। तब बिंदा झुलाकर उठ खड़ी हुई और सोमी मुस्कुराकर आंखें मूंद गई। मोहब्बत का एक दिलकश ख्वाब दिल था कि इस ख्याल से हटकर कहीं और भटकने पर आमादा ही ना था। मोइज़ की चाहत का नक्श और इस्लामाबाद की खुली आबो हवा वहां गुजरे हुए वक्त ने ही इसे एहसास दिलाया कि जिंदगी का एक रुख ये भी है। इसे लगता वो ताज़ा खुली हवा में सांस ले रही है। क्या साफ शफाफ हल्का फुल्का माहौल था। सूरत फुब्बो के घर का और वहां के मकीन जैसे सारे जहां की नरमी ठहराओ हलावत इस घराने के रवैये में आन बसी हो। एक दूसरे का ख्याल सबसे बढ़कर पैसे की फरावानी। और मुइज़ शायद कभी वो आइडियल तराशती तो ऐसा ही होता। कैसी नरमी तहजीब और हलावत भरे लहजे में बात करता। एक बड़े भैया थे। इन सब का दिल इनकी तेवरी के बल में ही पड़ा रहता। अम्मी का हर ख्वाब इनसे वाबस्ता था। इनकी बैंकिंग की आला तालीम के लिए इनकी इनकम का बड़ा हिस्सा जाता। और इनका कड़ा लहजा और रवैया मगर फुप्पो कैसी सोबर बावकार और दरिया दिल थी। ना बजट में टीन रखने के लिए ख्वाहिशात का कत्ल आम, ना घर भर में कॉलेज का सा लगा बंधा माहौल। इसकी कज़न फरहीन अब तक फुप्पो जान के कंधे से लटक कर फरमाइशें गंवा और वो दोनों औलाद की एक पुकार पर लब्बैक कह उठे। फूफो जान हर वीकेंड पर घर भर को आउटिंग के लिए लेकर जाते। फरहीन में तो इनकी जान थी। सूरत फूफो ने फरहीन को इसके जहेज की हर चीज इसकी पसंद से दिलवाई थी। इसने भी दिल भर के शॉपिंग की थी। इन सब को कहाँ मुयस्सर थी ये दिलदारियां। भैया तक तो खैर थी। सोमिया और रानियां हजार बार दिल को मारती और अब मामला जिंदगी के फैसले का था। तो वही अम्मी का कड़वा रवैया और मिजाज का करारापन। इनकी कोलीग आसिया दुरानी ने किस चाह और मान से सोमिया का हाथ अपने लाइक फाइक अकलौते बेटे शाहरुख के लिए मांगा था, जो एमबीए के बाद किसी गैर मुल्की फर्म में अकाउंटेंट था। सोमिया को ब्याह कर वहीं सुधारना था। इन्हें और क्या दरकार था। शार्क का रिश्ता इतना परफेक्ट था कि इनकार के लिए जवाज मुयस्सर न था, न दिल आमादा था। वो सोमिया को आमादा करते हार गईं तो रोहानसी हो गईं। सोमिया, कुछ तो मेरी मुश्किलात का ख्याल करो। तुम्हारे बाद मुझे रानिया के लिए भी तो सोचना है। तभी इसने बरमला कहा, तो आप रानिया की कर देना। इसे भी तो आखिर आपने ब्याना ही है। और निगार इसे तकती रह गई। इसकी बात दिल को लगती थी। रानिया ने इंटरव्यू मुश्किल किया था। फैशन ज़माना भर के करवा लो। और जब तय था कि कुछ और करना ही ना था तो फिर एक शादी ही रह जाती है। और रानी को भी तो आखिर इन्होंने ब्याना ही है ना। वो जाने किस तरह आसिया दुरानी को इस तक ले आई। और राशिया भी झटपट मान गई। और तबिंता ने तो सोमिया को फ़ोन पर क्या रख रख कर सुनाई थी, मगर वो मुस्कुराती ही रही। दिल को मुइज़ का नाम जापते रहने की आदत हो गई थी। जिंदगी जैसे चंद दिनों में सिमट कर रह गई थी। जब मुइज़ ने रफ्ता रफ्ता दिल के ऐवानों में कदम रखा था, वो फरहीन की रस्म के लिए जर्द घेरादार लंबी फराक, सुर्ख पजामे पर घनेरे बाल पुश्त पर फैलाए, कानों में झुमकियां डालती उजलत में कॉरिडोर अबूर करती हुई बेइख्तियार मुइज़ से टकराई तो शोखी और शरारत से भरा इसका बस एक जुमला सोमिया के दिल की दुनिया थल पथल कर गया। अरे,
یہ تم ہو یا کوئی آسمان سے اتری حور؟ شاید اس رات اس نے خود کو پہلی بار آئینے میں بغور دیکھا تھا۔ بلا شبہ وہ خوبصورت تھی، مگر کبھی کسی نے بتایا ہی نہیں، اور سراہنا کس کو کہتے ہیں پہلی بار ہی پتا چلا تھا۔ پھر وہ اکثر یوں ہی آتے جاتے اس پر فکرے کستا: تم سچ مچ آسمان سے اتری کوئی مخلوق ہو جو بھٹک کر ارم پیلس آ گئی ہے۔ کبھی کہتا: اے پرنسس، خبردار جو تم اپنی دنیا میں لوٹی، کہیں کوئی ظالم دیو تمہیں نہ لے اڑے۔ اگرچہ وہ خود چھا جانے والی دلکش شخصیت کا مالک تھا، شاید یہ تبسم و تکلم اس کی عادت ہی رہا ہو۔ وہ جسے پیار کا انداز سمجھ بیٹھی تھی، مگر سولت پھپھو کے گھر کا ہلکا پھلکا ماحول اس کے اندر اتر گیا ہو جیسے۔ سب مل کر ہنستے گاتے موج میلہ کرتے محفل جماتے جاتے، اور کبھی جو گھر کو یاد کر کے اس کی پلکیں بھیگنے لگتی تو معیز کی گردان: ٹکٹ منگاؤ، میں کراچی جاؤں گا، ٹکٹ منگاؤ، کراچی جاؤں گا۔ اور فرحین اسے چڑھاتی کیوں؟ کراچی تمہارا سسرال لگتا ہے کیا؟ وہ روانی میں کہی گئی تھی، اور سومیا کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ تب سولت نے محبت سے اسے سمیٹ لیا تھا: اے معیز، میری بیٹی کو تنگ نہ کیا کرو۔ اور وہ سوچتی کہ اتنا عرصہ ان محبتوں سے دور رہ کر انہوں نے کیا خسارہ اٹھایا تھا؟ کیوں وہ سب ان لوگوں کو امی کے دکھائے گئے آئینے میں دیکھتے رہے؟ پھپھو تھی تو وہ جان مارنے کو تیار۔ پھپھو جان نیری و شفقت کا پیکر، اور معیز فرحین کا تو ذکر ہی کیا۔ وہ سب پل پل اس کی خبر گیری کرتے، اس کی فیلنگز کی پرواہ کرتے۔ سب سے بڑھ کر معیز جو ساتھ چلتا تو دل کہتا کہ یا تو وقت تھم جائے یا مسافت طویل ہو جائے۔ وہ اپنے خول میں بند لیے دیے رہنے والی حساس لڑکی تھی، جو اس اہمیت و اپنائیت پر سچ مچ اپنا آپ بھول بیٹھی تھی۔ رانیہ کے سدھارنے کے بعد اس نے ماسٹرز کے لیے ایڈمیشن لے لیا تھا، اور وہی ہر رشتے پر اس کا انکار، اور یہ کہاں ممکن تھا کہ تپش محبت کی ہو اور آنچ معیز تک نہ پہنچے۔ بلا شبہ وہ ایک بھرپور لڑکی تھی جس کا ساتھ اس کی زندگی کو مکمل کر دیتا۔ سو اس بار شادی کے ذکر پر اس نے سومیا کا نام ماں کے سامنے رکھ دیا تھا، اور شاید یہیں سے سارا بگاڑ پیدا ہوا۔ نگار نے کبھی سسرال کو منہ نہ لگایا تو ان پر گھمنڈی کی مہر تھی۔ ننند باؤج کے مزاج کا کہاں ملتے تھے، یہ رشتہ ایک عذاب بن جاتا۔ نگار تو سسرال کو چھو کر آتی ہوا تک سے بیزار تھی، تو سولت بھی کون سا ان کے سامنے جھولی پھیلانے پر آمادہ تھی۔ سو ہار اس کا مقدر تھی۔ سولت نے اس کے لیے من پسند بہو کے خواب سجا رکھے تھے، جو چھانٹ کر معیز کے لیے ہم پلہ گھرانے سے بہو لے کر آئی تھی، اور سومیا کے اندر دور دور تک کچھ ٹوٹ کر بکھرتا چلا گیا تھا۔ اس کے خواب، خواہش اور معیز کی سنگت اس کی محبت جیسے ہر احساس پر حاوی ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کے لبوں پر ایک چپ کی مہر لگ گئی تھی، اور پھر ہر رشتے پر بلا جواز اس کا انکار: جب وہ نہیں تو کوئی نہیں۔ یہ اس کے دل کا اٹل فیصلہ تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب بھیا امی کے ہر خواب کو کچل کر اپنی کولیگ سائمہ سے شادی پر تلے تھے۔ امی کی ریٹائرمنٹ سر پر کھڑی تھی، گھر بھر کی ذمہ داری کا بھار اب بھیا کو ہی اٹھانا تھا۔ سو نگار کو ماننا ہی پڑا، اور سائمہ کا مزاج الامان الحفیظ۔ بہت کم وقتوں میں اس نے سبطین کو سب سے دور کر دیا تھا، پر سبطین کے سدھارنے کے بعد ہی اس نے لیکچرشپ کے لیے اپلائی کیا تھا۔ مگر نگار کو ایک چپ لگ گئی تھی: سبطین نے ان کا ہر خواب توڑ دیا تھا۔ انہوں نے ہر اولاد کے لیے کچھ خواب دیکھے تھے، جو سب منہ چڑھا گئے۔ وہ سسرال کے لیے گھمنڈی تھی تو دنیا کے لیے سائیکو بن گئی۔ رفتہ رفتہ انہوں نے خود کو گوش نشین کر لیا۔ سب کچھ ایک تواتر سے ہوتا چلا گیا، تو مانو سومیا کے انکار کو ایک جواز مل گیا۔ امی کی دیکھ بھال، گھر کی ذمہ داری کا بار، وہ خود کی جانب بڑھنے والا ہر ہاتھ، ہر سوال رد کرتی چلی گئی۔
دل تھا کہ اپنی ڈگر بولتا ہی نہ تھا۔ معیز کی چاہت کے رنگ اتنے انمنٹ تھے کہ کبھی مدھم تک نہ پڑنے دیے۔ جانے کتنا وقت بیتا، کتنے موسم گزرے، ایک اس کی نہ ہاں میں نہ ہاں بدلی، ایک زمانہ اس کی عظمت کو سلام کرتا، اس کا صاف و شفاف کردار کوئی معمولی بات تھی۔ زندگی کسی کے نام کر دینا، وقت کا پہیہ چل رہا تھا، کچھ گزر گئی تھی، کچھ گزر جانی تھی، یہی اس کا فیصلہ تھا، اور شاید یہیں آ کر وقت کی روش بدلنی درج تھی۔ یہ اس کے جذبے کی راستی محبت کی انتہا نہیں تو اور کیا تھی؟ وہ زندگی کے انہی گھٹتے بڑھتے دنوں میں سے ایک دن تھا جب سہولت سومیا کے لیے دامن پھیلائے چلی آئی۔ وقت نے ان کی آن کا بت توڑ دیا تھا، ان کی من پسند بہو نے انہیں تگنی کا ناچ نچایا، آخر کار شکست ان کا مقدر تھی۔ سومیا ان کے لیے بہترین بہو ثابت ہو گئی، یہ بات آخر کار ان کی سمجھ میں آ ہی گئی۔ سومیا اور معیز کا ملن ایک کڑی مسافت کے بعد ہی ممکن ہو سکا تھا۔ یہ سب یوں ہی ہونا لکھا تھا سو یوں ہی ہو کر رہا۔ شاید یہ فیصلے بہت پہلے کہیں ہو چکے تھے۔ محبت ایک وسیلہ ہے، قدرت جب کسی کا ساتھ لکھ دیتی ہے تو اس کا ایک وقت بھی مقرر ہوتا ہے، اور تب تک کوئی نہ کوئی وجہ بن کر سامنے کھڑی رہتی ہے، اور یہ بات کافی دیر سے سمجھ میں آتی ہے۔ دوستو، کیسی لگی آج کی سٹوری؟ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چ- چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کو آن کر دیں تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا بروقت نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔